ایک باپ کے تین بیٹے تھے اور تینوں ہی بہت بڑے کمینے تھے اور تینوں ہی اپنے باپ سے بڑے تنگ تھے۔ ایک کہتا ہے ابو کو نا جان سے مار دیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں یار، اگر ابو کو جان سے مارا نا تو اللہ کے گناہگار بن جائیں گے۔ کہتا ہے ہاں یہ بات تو ہے۔ دوسرا کہتا ہے ایسے اگر ابو کو دھکے دے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، خود ہی کہیں روڈ پہ گاڑی کے نیچے آگے مر جائے گا۔ کہتا ہے نہیں یار، ایسے لوگ محلے دار رشتہ دار ہم کو اتنی باتیں کریں گے، ہم کو جینے نہیں دیں گے۔ تو تیسرا کمینہ نا وہ کہتا ہے میرے پاس ایک بڑی بہترین رائے ہے۔ کہتا ہے کیا رائے ہے؟ کیا نا کیوں نہ ہم ابو کو لے کے جائیں لاہور اور دادا صاحب جو دربار ہے وہاں پہ چھوڑاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات کی، وہاں پہ لنگر ملتا ہے، لنگر کھاتے رہیں گے، اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو وہاں سے بھیک مانگ لیں گے۔ کہتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابو سے کہتے ہیں کہ ہم نے نا دادا صاحب نا کوئی منت مانگی تھی، دعا مانگنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ باپ کو یہ تو معلوم تھا میرے بیٹے کمینے ہیں، پر یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنے بڑے کمینے ہیں۔ کہتا ہے چلو، باپ چل پڑا۔ باپ کی جیب سے سارے پیسے نکال لیے، موبائل بھی رکھ لیا۔ آج کے دور میں موبائل رکھ لو سب کچھ بھول جاتے ہیں، نمبر یاد ہی نہیں ذہن میں ہوتے۔ باپ کو لے کے دربار میں گئے دادا صاحب، وہاں بٹھایا اور کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں، ہم ابھی آتے ہیں دیگ کا بندوبست کر کے۔ باپ بیٹھا ہے، باپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور نہ وہاں پہ گئے ہیں لڑکے اور وہاں سے واپس ہی بس میں بیٹھے ہیں ملتان کی، واپس ملتان آ گئے۔ باپ انتظار میں ہے، میرے بیٹے نہیں آ رہے، میرے بیٹے نہیں آ رہے۔ پتہ کرا تو لوگوں سے کہتا ہے بیٹے ہوں تو آئے نا۔ جب شام تک بیٹے نہ آئے تو باپ کو یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے بڑے والے کمینے ہیں۔ اب کرتا کیا کرتا، وہیں پہ لنگر مانگ رہا ہے، لنگر اور کھانا کھا رہا ہے، بھیک مانگنا شروع کر دیا اور بھیک مانگتے مانگتے ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا۔ اب اگلی کہانی شروع ہوتی ہے بس اسٹیشن پہ۔ وہاں سے آتے ہیں مغل آٹوز، مغل ٹریولز، فیصل ٹریولز، وہاں پہ آتے ہیں۔ وہاں پہ ایک لڑکا حامد آ رہا آگے سے۔ حامد سے کہتے ہیں بیٹا پتہ کرانا یہاں سے ملتان کی ٹکٹ کتنے کی ہے۔ حامد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حامد دیکھتا ہے کہ بڑے باروب شخص ہیں، بڑے بارش شخص ہیں، اور داڑھی ہے، معتبر لگتے ہیں، کسی اچھے گھر کے لگتے ہیں۔ وہ جاتا ہے وہاں پوچھ کے آتا ہے اور آ کے بابا جی سے کہتا ہے بابا جی ٹکٹ ہے 1500 روپے کی۔ اب بابا جی جناب وہاں سے پریشانی کی حالت میں آ کے بینچ پہ بیٹھ گئے، جیب میں سے ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں، اور پیسے ہوتے ہیں گچھو مچھو کیے ہوئے، زیادہ نوٹ ہوتے ہیں 10 10 کے، کچھ نوٹ ہوتے ہیں 50 کے، اور چند نوٹ ہوتے ہیں 100 100 کے۔ اب سارے گچھو مچھو ہوئے ہیں، ان کو نکالتے ہیں طے لگا کے، پھر گن رہے ہیں، اور گنتے گنتے معلوم پڑتا ہے، اور جب معلوم پڑتا ہے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حامد وہیں پہ کھڑا سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ بابا جی کے پاس جا کے کہتا ہے بابا جی ماجرا کیا ہے، کیا کہانی کیا ہے، کیوں پریشان ہے، مسئلہ ہے مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا یہاں سے ٹکٹ ہے 1000 روپے کی، ٹکٹ ہے 1500 روپے کی، ابھی لگتا ہے کچھ دن اور بھیک مانگنی پڑے گی۔ وہ لڑکا نا بابا جی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، کہتا ہے جی بابا جی آپ لگتے تو نہیں ہو کہ آپ بھیک مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں، آپ دکھنے میں تو کسی اچھے گھر کے لگتے ہیں۔ کہتا ہے جس کے نا 3 3 بیٹے جوان ہٹے کٹے ہوں اور پڑھے لکھے کوٹھی بنگلے والے ہوں، اس کے باپ کا جرم تو یہی ہے نا، وہ بھیک مانگے۔ اب لڑکا کہتا ہے بابا جی پہلیاں مت بجھائیں، سیدھی سی بات بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ کہتا ہے میں ملتان سے رہنے والا ہوں، ملتان سے کچھ چک کے وہاں کا ہوں، اچھے کھاتے پیتے گھر کا ہوں۔ چند سال پہلے میری شریک حیات فوت ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ اب میرے بیٹوں کو میں نے زمین تو نام کر دی، اور جب ایک گھر میرا نام تھا، اب اس کے ہٹانے کے چکر میں روز نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ تو انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کا یہ سب سے اچھا بہانہ ڈھونڈا، مجھ کو کسی بہانے سے یہاں لے کے آئے دار دربار میں، کوئی دعا منت مانگی ہے، مجھے یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے وہ۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ یہ پیسے ٹکٹ کے لے کے ملتان جائیں گے؟ کہتا ہاں میں ملتان جاؤں گا۔ کہتا لڑکے آپ کا بندوبست وہاں گھسنے دیں گے آپ کو؟ جنہوں نے آپ کو دھکے دے گھر سے نکال دیا، سمجھو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا ہے، وہ دوبارہ آپ گھر میں گھسنے دیں گے؟ کہتا ہے نہیں میں کیس کر دوں گا، میں یہ کر دوں وہ کر دوں گا۔ لڑکا کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں چاچا جی آپ، آج کے دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہ کہتا ہے رکیں میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ نا حامد کے ساتھ اس کے ماموں گاڑی میں آئے ہوتے ہیں، جب چھوڑنے کسی کو آئے ہوتے ہیں بس سٹاپ پہ، ان کو لے کے ساتھ آتا ہے اپنے گاڑی میں ماموں کے پاس، گاڑی میں بٹھاتا ہے، ماموں سے تعارف کراتا ہے، ماموں سے کہتا ہے ماموں جی ان کا کوئی مسئلہ حل کریں، یہ ملتان کے پاس کسی علاقے کے رہنے والے ہیں
اور ان کے ساتھ ان کے بیٹوں نے یہ کام کیا ہے. وہ پوچھتا ہے ملتان میں کہاں کے ہیں. قدرتی طور پہ جو حامد کا ماموں ہے نا وہ پٹواری رہا تھا ملتان میں. اب اس نے جب پوچھا بوڑھے سے کہاں کے ہیں, کون سا محلہ ہے, چک کون سا ہے, گاؤں, سارا پوچھا نا. اس کے کافی لنک تھے وہاں پہ ملتان میں. اس نے فون کر کے سارا پتہ کرا دیا. جو اس سے پتہ لگا نا وہ کہتا ہے بابا جی آپ جاؤ یا نہ جاؤ آپ کا پتہ صاف ہو چکا ہے. آپ کے لڑکوں نے جس دن آپ کو یہاں چھوڑا ہے اس سے اگلے دن جا کے اخبار میں رپورٹ درج کرا دی ہے, تحریر لکھی گئی ہے کہ ہمارے بزرگ اس اتنی عمر کے جن کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے گھر سے کسی کام سے باہر نکلے ہیں واپس نہیں آئے. اگر کسی کو ملیں تو تینوں بھائیوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں, اس پہ رابطہ کریں. اور انہوں نے یہ خبر دی ہفتہ ہو گیا اور اپنی طرف سے وہ آپ کو مار چکے ہیں. اور اب جو آٹومیٹکلی وہ کچھ دن بعد پیپر جمع کرائیں گے, جو گھر ہے جو آپ کا رہ گیا ان کے نام ہو جائے گا. اب بابا کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ کہتا ہے بابا جی ان بیٹوں کے علاوہ کوئی رشتہ دار اور ہے آپ کا؟ کہتے میری بیٹی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں, اس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ بابا کہتا ہے میں کس منہ سے جاؤں اس کے پاس؟ جب میں نے زمین تقسیم کی تھی نا بیٹی کو حصہ نہیں دیا. اب مجھے شرم آتی ہے اس کے بات کروں, رابطہ کروں, اور میرے پاس کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے. موبائل پہ پہلا ہی میرے لڑکے لے گئے ہیں. پٹواری کہتا ہے اچھا آپ بتاؤ کون سا گاؤں میں ہے, کون سی چکی میں ہے آپ کی بیٹی رہتی ہے. وہ سارا ایڈریس بتاتا ہے. وہ اپنے بندوں سے لنک سے رابطہ کرتا ہے, اس کی بیٹی تک خبر پہنچاتے ہیں. اس کا بیٹی کا نمبر لیتے ہیں, اس کو فون کرتے ہیں. فون پہ کہتے ہیں کہ فلاں نام کا شخص ہے, یہ آپ جانتی ہیں؟ لڑکی کہتے ہیں میرے باپ ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے بات کرو. جب فون پکڑاتے ہیں بابا جی کو, فون پہ بابا جی کچھ نہیں کہہ رہے, روئی جا رہے ہیں. لڑکی حیران پریشان ہو کیا گیا میرے ابو کا, ابو جی کیا ہوا, ابو جی کیا ہوا, ابو جی چپ کریں, ابو جی چپ کریں. وہ کہتے ہیں آپ فون دیں ان کو. فون پکڑتے ہیں, پٹواری جو ہے فون لیتا ہے بابا جی سے. لڑکی پریشان کہ میرے ابو کیا ہوا ہے. کہتے تمہیں خبر بھی نہیں تمہارے باپ سے کیا ہوا ہے؟ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا. کہ تمہارے بھائی ایک ہفتہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا, ایک ہفتے سے تمہارے بھائی باپ کو لے کے نا لاہور لے کے آئے, داد دربار پہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اور اخبار میں خبر دی انہوں نے تلاش گمشدہ کی, اور کہا ہے ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے تمہارے باپ کا. لڑکی کہتی ہے آپ پریشان مت ہو, بتائیں ایڈریس بتائیں, کہاں پہ کھڑے ہیں, لوکیشن بھیجیں, میں بھی آ جاتی ہوں. کہتے ہیں ہم لاہور میں ہیں. لڑکی آتی بس آپ ان کو کہیں نہ جانے دینا, میں آ رہی ہوں. اپنے شوہر سے کہتی ہے چلو وہاں چلیں. پٹواری کو پتہ نہیں کیا خیال آتا ہے. پٹواری سوچتا ہے کہ یہ لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں, ان سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. پٹواری کہتا ہے اس کی بیٹی سے بیٹا وہیں پہ رکو, اپنا لوکیشن بھیج دو, ہم آتے ہیں وہاں پہ. پٹواری وہاں پہنچتا ہے ملتان میں, اپنا جو ہلکا ہے باپ ہے دوست ان کو اکٹھا کرتا ہے. وہاں پہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس بابا جی کو چھوڑتے ہیں, تھانے کچہری میں جاتے ہیں. اس لڑکے کے ان کے جو تینوں بیٹے ہیں ان کے خلاف فراڈ کا, دھوکہ دہی کا, اور باپ کو ایسے دھکا دے گھر سے بے دخل کرنے کا پورا پرچہ کراتے ہیں. ریڈ پڑتی ہے, پولیس جاتی ہے گھر پہ, تینوں لڑکوں کو اریسٹ کرتی ہے. تینوں لڑکوں کو سزائیں ہوتی ہیں, اور نہ وہ گھر سے کہتا ہے ان کو سزا دو یا نہ دو, گھر خالی کراؤ ان سے. گھر خالی ہو جاتا ہے. اب بابا جی کہتے ہیں بیٹے سے کہ میرا بیٹا مجھے معاف کر دینا, جو مجھ سے غلطی پہلے ہوئی تھی آئندہ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں زندگی کتنے دن باقی ہے, زمین میں ان کا نام کر چکا ہوں, ان کے نام رہے گی. اب یہ جو گھر ہے نا میں تمہارا نام کرتا ہوں. بیٹی کہتی ہے ابو جی میں نے گھر کے لیے نہیں یہ کر رہی سارا, پتہ ہے جو شرح میں ہے نا وہ تو کرنے دو مجھ کو. اور بیٹی کے نام گھر کرتا ہے. اور ان پولیس سے کہتا ہے کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے, آپ نے میرا اتنا کام کرا دیا. پٹواری سے کہتا ہے, پولیس سے بھی کہتا ہے کہ میرا لڑکوں کو چھوڑ دو. وہی باپ پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو سزا ہو, وہ چھوڑ دیتے ہیں بیٹے کو. بیٹے گھر میں تو نہیں آتے, باپ کے سامنے بھی نہیں آتے, کس منہ سے آئیں گے, کمینے تھے کمینی رہیں گے. ابھی پوری کہانی سننے کے بعد آئندہ میں نے بھی 2-3 بار ایسی کہانی سنا چکا ہوں, اکثر آپ بھی سنتے ہیں, آپ کے ارد گرد محلے دار, آپ ہلکے احباب آپ بھی دیکھتے ہیں اکثر کوئی ماں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, کوئی باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, اور اکثر بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ نے دیکھا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے نا, پیمپر ساتھ لگا ہوتا ہے, اس کو جی انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیتے ہیں فوراً ہی, جاؤ بھائی اسکول جاؤ. پہلا دور تھا بچے صبح صبح جاتے تھے, قرآن پاک نورانی قاعدہ یہاں گلے سے لگا کر نا, سینے سے لگا کے سپارہ پڑھنے جاتے تھے. آج کل بچے پڑھتے نہیں سپارہ, سپارے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں بچے آج کے دور میں. اور اے بو کھوڑو انگلش اور پوئم اور یہ لٹرم پٹرم وہ سنا رہے ہیں, وہ سب یاد آ جاتا ہے. اب ہم بچوں کو کیا فرما رہے ہیں, بنا رہے ہیں, وہ ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے؟
وہ تو شیطان کے فرمانبردار بنیں گے نا، جو شیطان کہے گا وہی بات مانیں گے، شیطانی عمل کریں گے سارے، وہی بچے بڑے ہوں گے اس طرح دیکھتے آئیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی وجہ نا ہمارے مسئلے کا جو معاشرہ جتنا بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، دنیا میں، اسلام سے، دین سے دوری ہے۔ اور جس کے پاس دین ہے بھی نا، فرض تو ہمارے پاس تھوڑا بہت دین ہے تو ہمارا عمل نہیں ہے، ہم کتنے بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس دین ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں ہے۔ میرے خیال سے، میری جو رائے ہے، مجھے لگتا ہے یہ سارا مسئلہ دین سے دوری کا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ایسا مسئلے ہو رہے ہیں؟ آئے دن بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بہنوں کو گھر دھکا دے گھر سے نکال دے، جائیداد میں نہیں دیتے۔ ایک بندے نے نا اسی سائڈ پہ، ملتان سائڈ پہ ہی، بہن کی لات ہی کاٹ دی تھی، جائیداد مانگنے کے لیے پرچہ کرانے گئی تھی کہ لے لے جائیداد۔ اور پاکستان میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دوسرا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، قانون امیر کی لونڈی ہے۔ اس بندے کو تو اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا، پٹواری مل گیا، اس کے لنک تھے، واسطے تھے، اللہ نے کام کرانا تھا اس کے ذریعے کام کرا دیا۔ ہر بندے کو پٹواری نہیں ملتا۔ میری تو یہ رائے ہے، ہمارے دین سے دوری ہے نا، یہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے جو ہے نا اس لیے خراب ہوتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔